السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں لکھنؤ کے ایک بہت اہم تاریخی تعلیمی ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی۔ اس نے حال ہی میں اپنی تاسیس کے 125 سال مکمل کیے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ادارہ دریائے گومتی کے کنارے تقریباً 20 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ جی ہمارے پاس اس ادارے کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں، اس کی تاریخ، اس کا تعلیمی نظام، اس کے اثرات۔ تو آئیے ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ندوۃ العلماء دیکھیں، یہ صرف ایک اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ایک فکری تحریک کا مرکز بھی رہا ہے۔ اچھا۔ جی، اور اس کی جڑیں تو ادارے کے باقاعدہ قیام سے بھی پہلے 1892 میں ملتی ہیں، جب انجمن ندوۃ العلماء بنی تھی۔ او، یعنی ادارے سے بھی پہلے؟ بالکل، اور اس کا بنیادی مقصد اس وقت یہ تھا کہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کے بیچ ایک خلیج، ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، اسے کم کیا جائے، مسلمانوں میں ایک فکری اتحاد لایا جائے، اور جو مدارس کا نصاب تھا اس میں وقت کے لحاظ سے ضروری اصلاحات کی جائیں۔ تو یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی بات ہے، کیا یہ اس وقت کے جو دوسرے بڑے ادارے تھے جیسے دیوبند یا علی گڑھ، ان کے نقطہ نظر سے مختلف تھا؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے درمیانی راہ نکالنے کی کوشش تھی۔ آپ دیکھیں، ایک طرف روایتی دینی تعلیم تھی، دوسری طرف مغربی طرز کی جدید تعلیم آ رہی تھی۔ صحیح۔ تو ندوہ کا ویژن یہ تھا کہ ایسے علماء، ایسے افراد تیار ہوں جو دینی علوم میں تو پختہ ہوں، گہری نظر رکھتے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جدید دنیا کے جو مسائل ہیں، اس کی زبان ہے، اس سے بھی واقف ہوں۔ اچھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع سے ہی دینی علوم کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب پر بہت زور دیا گیا، اور انگریزی زبان کو بھی نصاب کا حصہ بنانے پر توجہ دی گئی۔ اور اس میں علامہ شبلی نعمانی جیسے بڑے ناموں کا کردار رہا؟ جی بالکل، علامہ شبلی نعمانی اور دوسرے علماء کی کوششوں سے ہی اس کا تعلیمی معیار بلند ہوا اور یہ ویژن سامنے آیا۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی اور خاص طور پر مولانا ابو الحسن علی ندوی یعنی علی میاں صاحب جیسی شخصیات نے تو اسے ایک عالمی پہچان دی۔ یقیناً۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ندوہ اپنے مقاصد میں بہت آگے بڑھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کا کیا خاص کردار تھا؟ دیکھیں، مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی جو قیادت تھی، اس میں ندوہ نے اسلام کو صرف ایک ماضی کی چیز نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے جدید اسلوب میں زمانے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی۔ اس سے نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری عرب دنیا اور مغرب میں بھی ادارے کو ایک شناخت ملی۔ ان کی فکر صرف علمی بحث و